اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ خصوصی پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم گفتگو کریں گے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شیرازی قدس السرہ کے حیات طیبہ اور آپ کے فعالیات کے متعلق، اور ضروری اور لازمی ہے چونکہ آج 2 شوال ہے اور 2 شوال کو یقیناً ان کا یوم وفات بھی ہے، تو اس عنوان سے ضروری ہے کہ کچھ ایسی گفتگو کی جائے کہ جو مومنین کے لیے مفید واقعہ ہو سکے۔ دیکھیں، ہمارے طول تاریخ میں اگر علماء تشیع کا حساب کیا جائے تو ہر صدی میں ہمارے علماء، فضلاء اور وہ حضرات جنہوں نے دین کی دفاع کی ہے اور اپنی زندگی کو دین خدا کے لیے وقف فرمایا، اگر آپ ابتدائے ایام سے زمانے غیبت کبریٰ سے اندازہ کریں تو مرحوم کلینی جیسے شخصیات آپ کو نظر آتے ہیں کہ جن کی توسط سے آج ہمارے پاس احادیث کا اور معارف کا ایک عظیم ذریعہ موجود ہے بنام کافی، یعنی کتاب کافی ہمارے کتب اربعہ میں شامل ہے۔ ابتدائے غیبت صغریٰ یعنی خود غیبت صغریٰ کے دور میں مرحوم کلینی موجود ہے، اور بہت بڑے، سب سے بڑے عالم مذہب شیعہ کے مانے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے پہلے بھی کچھ علماء کی لسٹ ہمارے پاس ہے جو خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جو ریٹن کتاب وہاں سے ہمیں ملتی ہے، یعنی دیکھیں حدیث کو زیادہ تر نقل کیا جاتا تھا، یعنی علماء کا کام آج بھی حدیث کو ہی نقل کرتے ہیں اور حدیث سے ہی استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس دور میں لیکن جو کتاب کی شکل میں ہے، باقی مثلا علماء ہے احادیث کا سلسلہ اور احادیث کو نقل کرتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے، تا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد حضرت مرحوم کلینی انہی علماء کے جو احادیث ہے ان کو جمع کر دیتا ہے اور ایک کتاب ہو جاتی ہے بنام کافی۔ حتیٰ مرحوم کلینی نے یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ بینی و بین اللہ یہ کتاب جو ہے وہ صحیح الحدیث ہے، یعنی میں نے ایسی کوئی حدیث اس میں نہیں رکھی ہے کہ جو میں نے کسی مستند شخصیت سے نہ سنی ہو، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ بعد میں بھی علماء بہرحال اس میں سلسلہ رجال کو جو ہے وہ چیک کرتے رہے، وہ اپنی بات ہے، لیکن بہرحال مرحوم کا دعویٰ یہ تھا۔ غیبت صغریٰ کے دور میں، اس سے پہلے جو معصومین کے دور کی کتابیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر جو ہے وہ مرحوم مجدد ثانی مجدد شیرازی، مرحوم مجدد شیرازی الثانی، اس کے عنوان سے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ یہ پہلے ابتدائی مقدمہ ہے کتابوں کے عنوان سے، چونکہ مرحوم کو سلطان المؤلفین کا خطاب دیا گیا۔ سلطان المؤلفین یعنی جو لکھنے والے ہیں ان کے سلطان، ان کے سربراہ، یعنی اس قدر کتابیں لکھی ہے۔ اس عنوان سے میں مذہب شیعہ کی کچھ کتابوں کے عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو غیبت صغریٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جو ابتدائی غیبت صغریٰ میں مرحوم کلینی موجود ہے۔ اس سے پہلے جو احادیث کی کتاب ہمیں ملتی ہے وہ ایک اور کتاب ہے بنام سلیم ابن قیس ہلالی، سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب، اور حتیٰ اس کتاب کے بارے میں اس کی تائید میں بھی احادیث موجود ہے، یعنی اس قدر مہم کتاب ہے کہ خود معصومین علیہ السلام اس کی تائید کرتے ہیں۔ خود سلیم ابن قیس جیسے صحابی، جو کہ خود صحابی امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے، اور خود رسول اللہ کے دور میں بھی یہ شخصیت موجود ہے، زندگی بھی طولانی زندگی کے مالک ہے سلیم ابن قیس ہلالی۔ کتاب انہوں نے لکھی
اور حتیٰ اس قدر مستند کتاب ہے، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ خود سلیم جو ہے ایسی کتاب نہیں لکھی ہے، خود جایا کرتے تھے جہاں پر کوئی تاریخی کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا تھا، وہاں پر جایا کرتے تھے، خود دیکھتے تھے، پھر خود لکھتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ سارے جریانات جو رسول اللہ کے بعد اہل البیت علیہ السلام پہ جو مظالم ہوئے ہیں وہ سب حضرت سلیم نے اس میں لکھے ہیں، یا بعض ایسی چیزیں اس میں سے ہیں جو مستند صحابیوں سے انہوں نے سنے ہیں، جیسے خود ابی ذر غفاری سے مثلا کوئی چیز اس نے سنی ہے، یا سلمان محمدی سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ اس قسم کے علماء سے جو چیزیں انہوں نے سنی ہے وہ انہوں نے تحریر کی ہے۔ اس سے پہلی کی کتاب جو ملتی ہے وہ خود صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ سجادیہ، اور صحیفہ سجادیہ کے کہنے والے امام سجاد علیہ السلام ہے، اور اس کو لکھنے والے حضرت زید ابن علی ہے، یعنی خود حضرت امام سجاد علیہ السلام کے فرزند زید شہید، جو عراق میں مدفون ہے اور لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے جو شہید ہوئے تھے۔ یہ کتابیں ہیں، یعنی صحیفہ سجادیہ پہلی کتاب ہے جو خود دعاؤں کی کتاب ہے، معارف کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب ہمارے پاس جو علماء میں سے ہے وہ خود اسی شخصیت کے سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب ہے۔ اب جو ہے یہ دور جو ہے جب آگے گیا، آپ اس دور میں چونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، کس قدر مشکلات ہے، کس قدر سختیاں ہیں، مخصوصاً غیبت صغریٰ کے زمانے میں بنو عباس کی حکومت، بلکہ غیبت صغریٰ سے بھی وقت سخت ہے ائمہ پر جو ظلم ہوا، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی شیعہ مکتب کی کتاب پکڑا جائے، شیعہ مذہب کی کوئی بھی کتاب پکڑی جائے کسی کے پاس بھی، اس کا حکم جو ہے وہ قتل ہے۔ یعنی اولاً تو حدیث کے اوپر پابندی تھی، حدیث کے اوپر بڑی پابندی ہوئی ہے، پھر بنو عباس کے دور میں جو ہے انہوں نے جھوٹی حدیثوں کو گھاڑنا شروع کر دیا، لیکن فضائل اہل البیت علیہ السلام اور اس قسم کی چیزوں پر شدید طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس پر حساس تھے، بادشاہان وقت جو ہے وہ حساس ہے اس کے اوپر، سخت دور۔ اور حتیٰ یہ کتابیں جو لکھی گئی ہے، یعنی خود اس کے بعد جو ہے مثلا شیخ صدوق کی کتابیں ہیں، من لا یضر الفقیہ جیسی کتاب ہے، یا مثلا اکمال الدین و تمام النعمہ، اس قسم کی کتاب ہے، یہ بڑی انہوں نے جو لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مثلا شیخ طائفہ طوسی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ شیخ طائفہ طوسی خود اس دور میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ سختیاں نہیں تھیں شیخ طائفہ کے دور میں، انہوں نے بڑی تصنیفات لکھے، بڑی خدمت کی مذہب کی۔ یہ علماء مقدمین ہے، یعنی ابتدائی علماء ہے۔ متاخرین میں سے چونکہ ظاہر ہے کہ زمانہ اس زمانہ حدیث کا زمانہ ہے، یہاں جو ہے وہ حدیث سے چونکہ جتنا وقت جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے دور ہوتا جاتا ہے، مشکلات بڑھ جاتے ہیں، تو علماء متاخرین جو ہے ان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے احادیث کو اولاً دیکھنا ہے، ان کی ذمہ داری، یعنی ان کا کام کیا تھا، وہ ان کا کام تھا احادیث کو جمع آوری کرنا۔ اور اب علماء متاخرین کا کیا کام ہے، جس میں سے خود مرحوم مجلسی کو بھی ابتدائے علماء متاخرین میں شمار کرتے ہیں، چونکہ ان کی کتاب بھی درجہ 2 کی کتاب ہے۔ دیکھیں یہ نقطہ میں عرض کروں، ہمارے پاس 2 قسم کی کتابیں ہیں، ایک درجہ ایک ہے، یعنی جو اول درجے کی کتابیں ہیں، جو ابتدائی کتابیں ہیں اول درجے کے ہیں، جیسے مثلا اصول کافی۔ ایک جو ہے وہ درجہ 2 کی کتابیں ہیں، درجہ 2 جو انہی کتابوں سے ان کا استفادہ ہوا۔ تو ابتدائی اس دور کے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا۔ اب یہاں کے علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کے اوپر استدلال کرنا، صحیح حدیث کو غلط جو ضعیف حدیث ہے اس سے جو ہے اسے تمیز دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی خود سلسلہ رجال کی بررسی کرنا، درایت کی بررسی کرنا، یہ سب جو ہے علماء متاخرین۔ یہاں پر جو شخصیت ہے اور پھر
ظاہر ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری اس عنوان سے کہ لوگوں کو اب جو ہے وہ جدید مسائل اور جدید طریقے سے جو مورد نیاز ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے علماء نے اس پہ لکھی۔ اور انہی میں سے عظیم مؤلف حضرت آیت اللہ سید محمد حسینی الشیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مصنف کی مختصر زندگی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مصنف کی خود مرجع علی قدر کے مختصر زندگی میں، یعنی 75 سالہ زندگی میں، کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہے، 1250 سے زائد کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی۔ 1250 کتابیں۔ میں ابھی گفتگو کروں گا کہ وہ کس عنوان سے اور کتنی بڑی کتابیں ہیں، یعنی اس قدر کتابوں کو لکھنا، جس کے بارے میں مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی نے آ کے ان سے سوال کیا کہ اتنی زیادہ کتابیں انہوں نے کیا دونوں ہاتھوں سے لکھتے رہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایک ہی ہاتھ سے لکھتے رہے۔ انہوں نے کہا کیسے اتنی مختصر زندگی میں اتنی ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے خود یہ کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی 1 منٹ بھی یہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ 1 منٹ، یعنی جو وقت ملتا تھا وہاں پر لکھتے تھے۔ حالات زندگی میں خود چونکہ ہمارے دور میں ان کے بھائی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو ان کی زبانی ہم نے جو چیزیں جو ہے وہ سنی ہے۔ حتیٰ مرجع علی قدر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اس زمانے میں جب چونکہ جو ان کے والد مرحوم حضرت آیت اللہ سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہی کربلا مقدسہ میں زندگی گزارتے تھے، یعنی خود یہاں کی مرجعیت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ خود زعیم حوض کربلا ہے، اور یہاں پر جو سلسلہ ہے یا یہاں کی جو مرجعیت ہے، یعنی خود فتویٰ دینا اور یہ سب چیزیں جو تھی وہ خود سید آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی شیرازی حفظ اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ ذمہ داری تھی، اور خود یہاں کی امامت کربلا مقدسہ کی اور دیگر بہت ساری چیزیں یہ جو ہے ان کی ذمہ داری تھی۔ تو خود کربلا میں یہ ساکن تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ میں اپنے بھائی کے ساتھ نجف اشرف گیا ہوا تھا، تو وہاں جو ہی زیارت ختم ہوتی تھی ہم زیارت کے لیے چلے جاتے تھے نجف اشرف میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور وہاں پر کوئی ایک درسگاہ تھی، ایک مدرسہ تھا جہاں پر ہم رہ رہے تھے 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے۔ تو کہتے جو ہی وہ آ جاتے تھے فوراً وہاں پر ایک سرداب ایک تہہ خانہ تھا، فوراً ہمارے بھائی مرحوم جو ہے وہاں چلے جاتے تھے، اور وہاں جب میں نے دیکھا کہ کر کیا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہاں پر بھی کتاب لکھ رہے ہیں، اور ایک کتاب انہوں نے اسی چند دنوں میں، یعنی 3 دن 4 دن یا 5 دن، انہی چند دنوں میں ایک پوری کتاب لکھ دی، پوری کتاب بنام اعمال صالح اور اچھے اعمال اور برے اعمال، اس طرح کی کتاب تھی، یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال کے نام سے انہوں نے ایک کتاب وہاں تحریر کی۔ اندازہ کریں، یعنی انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے وہاں پر کیا، وہاں پر تو زیارت ہی زیارت ہے، یعنی ہم ہوتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں بھئی زیارت کا وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہونا چاہیے، وہاں پر بھی کتاب کو تحریر کر رہے ہیں، یعنی ایک کتاب مکمل ایک کتاب انہوں نے وہاں تحریر کی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، بہت سارے واقعات جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں۔ حتیٰ اس دور میں جب انہوں نے کتابت بھی کرتے تھے اور خود مرجع بھی تھے، تو بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے لسٹ بنا کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، جیسے ہوتی ہے غیبتیں اور حسد، کر دیا اتنے سارے۔ اب کمال کی بات یہ تھی، یہ بھی خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو نقل فرما رہے ہیں کہ حتیٰ کمال کی بات یہ تھی کہ ہمارے بھائی نے کسی کو جواب تک نہیں دیا،
یعنی آج کے اس دور میں آپ غور کریں کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے تو کس قدر انسان جو ہے جذباتی ہو جاتا ہے، اس نے میرے خلاف یہ کہہ دیا، انہوں نے جواب ہی کسی کو نہیں دیا۔ سب جو ہے وہ بڑے تعجب ہوا کہ کیوں جواب نہیں دے رہے۔ تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے وہ بہت ساری آپ کے خلاف بہت سارے تبلیغات ہو رہے ہیں، کچھ تو کہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایک ہی وقت ہے، ایک وقت میں یا تو یہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں یا جو ہے وہ لوگوں کو جا کے لوگوں کے ساتھ منہ ماری کرنا۔ اندازہ لگائے۔ اور حتیٰ کہتے سالہ بعد ایک شخص جو ہے وہ واپس آیا اور انہوں نے معافی مانگی، کہا کہ حضرت میں نے آپ کے خلاف بڑی گفتگو کی ہے، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ بہرحال سلسلہ کیا تھا اور آپ کون ہیں اور آپ کے افکار کیا ہیں اور آپ کس قسم کے انسان ہیں، تو میں لہٰذا آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب مرجع علی قدر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اور حتیٰ اگر پھر بھی کچھ کہو گے میں نے ابھی سے معاف کر دیا۔ یعنی اس قدر یہ حالات ہے کہ اپنے آپ کو صرف وقف کرنا صرف علوم آل محمد علیہ السلام کی انتشار کے لیے کتابوں کی شکل میں۔ ہمارے پاس ہے علماء کی ایک لسٹ، بعض مقرر ہے، بعض جو ہے مدرس ہے، لیکن خود یہ شخصیت جنہوں نے 1250 سے زائد کتابیں لکھی، اور یہ کتابیں جو ہے مختلف عناوین سے ہیں، مختلف عناوین، طب کے متعلق ہے، یہ جو ہے وہ فقہ کے متعلق ہے، تاریخ ہے، اس میں رجال ہے، اس میں منطق ہے، یعنی سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کتب موجود ہے۔ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ خود حوض علمیہ کے لیے کتب لکھ رہے ہیں، جو آج کل کے اس دور میں تدریس ہوتے ہیں، تدریس کرتے ہیں اساتید ان کو۔ سیاست کے بارے میں جو ہے وہ منفرد نظریات رکھنے والے ہیں، یعنی ہر چیز میں صاحب نظر ہے۔ انسان ایک چیز میں صاحب نظر ہو جاتا ہے، وہ بھی اگر سالہ کوشش کرے تو، لیکن ان کی کیا بات ہے، ہر فن میں جو ہے وہ صاحب نظر ہے، نظر دیتے ہیں۔ علوم اہل البیت علیہ السلام پر اس قدر تسلط، جن کو خود اپنے وجود میں جو ہے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اور خود ایک جملہ جو ایت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے وہ گنج کی طرح ہوتے ہیں، یعنی خزانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جب باہر ہوتے ہیں کسی کو ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، پھر جب یہ اندر چلے جاتے ہیں تو یہ ان خزانوں کی طرح ہوتے ہیں جو زمین میں چلے جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ یہ واقعاً وہی خزانے ہیں۔ اچھا، جہاں تک کتابوں کی ابتدائی دروس کا سلسلہ ہے، تو ابتدائی دروس میں بہت سارے اساتید، یعنی خود ان کی پیدائش نجف اشرف میں ہوتی ہے، اور ان کے والد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خود نجف میں مقیم ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ حاجی آغا حسین قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب واپس آتے ہیں مشہد مقدس سے، تو وہاں پر چونکہ اس زمانے میں جو ہے رضا خان کا دور تھا، تو رضا خان جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر سیاسی کچھ امور ہوئے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور نجف اشرف آئے، کربلا مقدس آئے۔ تو چونکہ اس زمانے کے مرجع علی قدر ہے سب، یعنی مرجعیت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید حسین قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تو جب کربلا میں واپس آتے ہیں تو وہاں پہ یہ 3 شخصیات کو وہاں سے بلاتے ہیں۔ ایک جو ہے مرحوم خوئی کو بلاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک اور شخصیت، اور تیسری شخصیت جو ہے وہ ہے آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی شیرازی، یعنی ان کے والد بزرگوار۔ ان کو بلایا جاتا ہے کربلا میں، چونکہ کربلا کے حوضہ اس زمانے میں تھوڑا سا کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں چل رہا تھا، البتہ پہلے ابتدا میں بہت ہی یہاں دروس ہوا کرتے تھے، اس دور میں تھوڑے سے مشکلات ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے
انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کو آباد کرتے ہیں. تو ظاہر علماء کی ضرورت تھی, تو ان کے والد کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے ساتھ کربلا آئے, جبکہ ان کی جو سن مبارک ہے وہ صرف اور صرف 9 سال کی ایج میں یہاں آئے. ابتدائی تعلیم کا سلسلہ انہوں نے عظیم ابتدائی تعلیم اور آخر تک عظیم علماء کے ساتھ ان کا سلسلہ رہا, جس میں سے خود ان کے والد مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی شیرازی, اور اس کے بعد آیت اللہ سید ہادی میلانی, اور اس کے علاوہ آیت اللہ العظمیٰ علی بہبانی اور آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا اصفہانی جیسے بڑی شخصیات سے انہوں نے کسب علم کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب زمانہ بحثی حکومت کا زمانہ آیا, تو بحثی حکومت کا ایک شدید اختلاف جو ہے وہ علماء کے ساتھ تھا, اور ان کے شدید مخالفین میں سے خود جو ہے وہ حضرت مرجع ان کے شدید مخالفین میں سے تھا. یعنی بحثی حکومت جس کو صدام ملعون کا دور لعنت اللہ علیہ, اس کے دور میں شدید مشکلات, اور اس کے بعد حتیٰ صدام جو ہے جب انہوں نے کویت کا سفر کیا, یعنی خود اتنے مظالم بڑھ گئے, بہت سارے علماء کو شہید بھی کیا گیا تھا اس دور میں. جب کویت چلے گئے اور تو اس سے پہلے انہوں نے غائبانہ طور پہ بحثی حکومت نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا, اور ان کے بھائی کے لیے بھی آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہید سید جو کہ سیریا میں تھے اور وہاں پر بہت سارے خدمات انجام دے رہے تھے, وہاں پر ان کو شہید کیا گیا. بحثی حکومت نے ان کو شہید کر دیا, اور خود حضرت مرجع اس زمانے میں جس وقت ان کی ایج کوئی زیادہ بھی نہیں تھی, 50 سے لگ بھگ ایج میں خود کویت کا سفر کیا, اور بہت سارے وہاں پر مؤسسات, امام بارگاہیں اور حتیٰ کتب خانے وہاں پر انہوں نے مذہب شیعہ کی تعمیر کرائی. سیریا میں بھی یہی حال ہے. آج کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں ان کے جو خدمات ہے اس کی طرف میں آپ غور کریں. خود یعنی مدرسۃ حوزت زینبیہ جو آج بھی ہے, ابھی کچھ حالات وہاں پر, کتنے علماء فضلاء اس حوزے میں پیدا ہوئے, حوزہ زینبیہ. اور اس کے جو موجد ہے جس نے ان کو اس حوزے کو تعمیر کیا, آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے مرحوم بھائی جو وہاں پر پھر ان کی سیریا میں شہادت بھی واقع ہوئی. وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچا. انشاءاللہ کل بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ کسی ایک عالم کو بھی انشاءاللہ دعوت کر کے اس عنوان سے جو ہے گفتگو کر سکے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے, چونکہ ظہور سے ہی ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجئے. اللہم عجل لولیک الفرج.